الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اب یہاں سے تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد تقریباً 1.5 سال 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخ اختیار فرمایا اللہ کے حکم سے ہی اختیار فرمایا. اس کی کوئی وضاحت و صراحت نہیں ہے کسی آیت وغیرہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں احکام ہیں سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتے تھے. آپ کی یہ تمنا شروع سے تھی کہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور سب سے پہلا گھر ہے اس دنیا میں اللہ کا، اول بیت وضع للناس، یہ ذکر قرآن مجید میں موجود ہے صراحت کے ساتھ. تو آپ کی تمنا تھی کہ قبلہ اسی کو قرار دیا جائے، اللہ کا حکم جیسے ہوگا اس پہ عمل کرنا.
اور جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کی طرف رخ، اور وہاں آسان تھا، اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ ہے اور پھر آگے رخ بیت المقدس کا ہے۔ لیکن یہاں جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بالکل سمتیں الگ الگ تھیں۔ بیت اللہ جنوب کی سمت میں تھا اور بیت المقدس شمال کی سمت میں تھا۔ تصور ہی نہیں تھا کہ دونوں کو یکجا کیا جا سکے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن تمنا تھی اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا، ہونا یہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا بطور امتحان کے اتنے دنوں یہ حکم رکھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ آپ نماز پڑھتے رہے، لیکن اب اللہ کا یہ حکم آنا تھا کہ رخ بدل دیا جائے اور بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے۔ اور اس لیے یہ حکم آنا تھا کہ یہ گویا کہ ایک بہت بنیادی فیصلہ کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے کہ پہلے بنو اسرائیل کو جو برتری اور فضیلت دی گئی تھی اب وہ ختم ہو رہی۔ ان میں انبیاء آئے لیکن انہوں نے حق تلفی کی اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کی، تکذیب کی، ان کو شہید کیا، کیا کیا کیا۔ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ ازلی فیصلہ تھا کہ اب اس آخری امت کو قیامت تک کے لیے نمونے کی امت بنانا اور مرکزی امت اس کو قرار دیا جانا ہے۔ اور اس کو مرکزی امت قرار دیے جانے کی ایک بہت کھلی علامت تحویل قبلہ، قبلہ کی جو اہمیت ہے ظاہر کھلی ہوئی ہے، ایک مظہر ہے وہ کہ کون کس کو اصل قرار دیتا ہے۔ اور قبلہ تو کہتے ہیں قبلے کو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی رخ کرتا ہے اس کی طرف، اسی لیے اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہونا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب جانتا تھا، علیم و خبیر ہے اور تھا، ہمیشہ سے ہے کہ اب جب اس کا اعلان ہوگا تو خوب ہنگامہ ہوگا۔ اس لیے کہ اب تک یہود و نصارہ ایک چیز پر ذرا سے مطمئن ہیں کہ ہو نہ ہو یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف یہ بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بڑی تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں، یہاں جو ابھی آگے کہا جا رہا ہے قل فللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق بھی ہے اللہ ہی کا مغرب بھی ہے۔ تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو عیسائی تھے وہ زیادہ تر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کے جتنے بھی دنیا میں کلیسا ہیں زیادہ تر ان کا رخ مشرق کی طرف۔ اور یہ جو تھے یہودی اصلاً تو بیت المقدس کو یہ قبلہ قرار دیتے تھے، لیکن عیسائیوں کی ضد میں انہوں نے کبھی یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہاں نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب کہیں باہر جاتے تھے تو مشرق کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ سب ان کے اپنے اختیار کیے ہوئے اعمال ہیں جن کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہے، جو ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ بیت المقدس ان کے یہاں ایک مقدس ترین جگہ ہے اور مسلمانوں میں بھی مقدس ہے، اور کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایک گویا کہ سمجھتے تھے کہ ہماری بات مانی گئی۔ اللہ کا جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اب رخ بدلا جائے گا، قبلہ بدلا جائے گا، تو عجیب غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ آیتیں نازل فرمائی تحویل قبلہ سے پہلے جس میں ان باتوں کی نشاندہی فرمائی۔ اور یہاں جو بات کہی گئی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگوں میں بے وقوف اب یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر اب تک وہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ چلا دیتا ہے۔ یہ بات پہلے کہہ دی گئی اور آگے تحویل قبلہ کی آیتیں آئیں گی، وہ بعد میں نازل ہوئیں
اور یہی زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے، اور سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ گویا ماحول پہلے بنایا جا رہا، تو ہونے والی ہے وہ بات جس کے بعد ہنگامے ہوں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، اور جو اعتراضات وہ کرنے والے تھے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کھول دیے اور فرما دیا کہ یہ بیوقوف و نادان۔ اور ظاہر ہے اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا بزرگ مانتے اور ان کی ملت پر ہیں، اور یہ دعویٰ ان کو بھی تھا، مشرکین مکہ کو بھی تھا، یہودیوں اور عیسائیوں سب کو تھا، اور جب ان کے اصل گھر کی طرف پھیرا جا رہا ہے تو ان کو اعتراض ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی کون سی بیوقوفی ہے؟ یا تو کہہ دو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے، جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ بزرگ تھے، ہم ان کو مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، تو اب اگر ان کے بنائے ہوئے گھر کی طرف پھیرا جا رہا ہے تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض خود اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر نادانی، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اب اعتراض کرے گا وہ نادان ہے، بے وقوف ہے وہ۔ جو لوگ کہیں گے ان کے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا، جی پہلے جسے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس پر وہ پہلے تھے جس قبلے پر، اب کیا بات ہے، کیوں بدلا جا رہا ہے؟ ان قریب کہیں گے، اس کا مطلب کھل کے ظاہر ہو رہا ہے کہ آگے جو تحویل قبلہ ہونا ہے اس پر یہ اعتراضات ہوں گے، اس کا ذکر اللہ پہلے ہی فرما رہا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا کہ زیادہ چکر میں نہ پڑنا، یہ سب ہوگا، اعتراضات تو کریں گے، کرنے دو ان کو۔ آپ یہ کہہ دیجیے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق بھی ہے، اللہ ہی کا مغرب بھی ہے۔ تم لوگوں نے سمتوں کے اندر جو تقدس قرار دیا ہے یہ تو بالکل غلط۔ تقدس تو اللہ جس چیز کے اندر رکھ دے اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو کہا ہی المقدس جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ اصل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا تقدس کو اس پہلے گھر کو رکھا جس کی بنیادوں کو پہچان کر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اس سے بڑا مقدس مقام کون سا ہوگا؟ تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ نہیں حکم دیا گیا کہ سمت کو دیکھو، ہمیں یہ کہا گیا کہ گھر کو دیکھو، اللہ کا پرانا گھر دیکھو، بیت اللہ دیکھو، مسجد حرام دیکھو، اس کا رخ وہ کس رخ پر ہے، وہ چاہے مشرق کی طرف ہو، چاہے وہ کہیں ایسے علاقے میں آدمی ہے کہیں مغرب کی طرف، جیسے ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں تقریباً مغرب کی طرف سمت ہے، بعض علاقے ہیں جہاں مشرق کی طرف سمت ہے، بعض شمال مدینہ طیبہ میں جو حضرات رہتے ہیں ان کے لیے جو قبلہ ہے وہ تقریباً جنوب کی طرف ہے۔ تو یہ سمتیں بدلیں گی، اصل وہ جگہ ہے جہاں ہمیں حکم ہے کہ ہم رخ کر کے نماز پڑھیں، تو سمت میں تقدس نہیں ہے، تقدس اس جگہ میں ہے، اور تقدس وہ اس جگہ کا جو کچھ بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، وہ شاعر اللہ میں سے اللہ کی طرف نسبت ہے، اس لیے تقدس، وہ تقدس فی نفس ہی نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس خانہ کعبہ کو مخصوص سمجھ کے نہیں پڑھتے، وہ رخ ہے ہمارا اللہ کے حکم سے۔ ہمارے لیے جو ذات مسجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے آگے نہیں کرتے۔ ہم بیت اللہ کو زار و نافع نہیں سمجھتے، پہلے بھی اس کا ذکر کئی مرتبہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کرتے تھے، تقبیل کرتے تھے، ساتھ کہتے تھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ تمہارے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، ہم تو تابعدار ہیں، جو کہا جائے گا وہ ہمیں کرنا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اصل ذات جو نفع نقصان پہنچانے والی ہے، دینے والی ہے، کاموں کے بنانے والی ہے، وہ ذات اللہ جو قادر مطلق ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ چلا دیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں فرما دی گئی کہ تم اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ جو رخ بدلا جا رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ تو اب گویا کہ اصل مرکزی نقطے پر ہم پہنچ رہے ہیں، درمیان میں سب راستے کی چیزیں تھیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز اتنے دن پڑھوائی گئی، ایک امتحان کے لیے پڑھوائی گئی، مقصود یہی تھا آگے چل کر بیت اللہ کی طرف رخ ہونا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور جو اس کو رخ بنائے گا وہ صحیح راستے پر ہوگا، اور جو اپنی منمانی کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں بڑے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا اور اسی طرح ہم نے تم کو مرکزی امت بنایا ہے، امتًا وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہے۔ یہ جو بات ابھی بتائی گئی، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس امت کو مرکزی امت بننا ہے، اعلیٰ ترین امت بننا ہے، افضل ترین امت بننا ہے، اس امت کو لوگوں کے لیے رہنما بننا ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ جو آگے ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ ہمیں تمہیں جو مقام دینا ہے اس مقام کا گویا کیا اظہار ہو رہا ہے تحویل قبلہ سے۔ اب یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ مرکزی امت بنا رہا ہے۔ امتوں وسطا کی جو تشریح کی جاتی ہے، وسط اس کو کہتے ہیں جو درمیان میں ہو، نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، بالکل بیچوں بیچ ہو، اور ظاہر ہے جو بیچوں بیچ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے بھی بچا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اعتدال ہوتا ہے۔ عام طور سے وسطیت میں اعتدال ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں مرکزیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہار جو ہوتا ہے، اس ہار میں جو اصل چیز ہے، جو نگینہ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بالکل بیچوں بیچ میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، اور باقی پورے جو چین ہے یا اس میں نگ بھی لگے ہوئے ہیں ان کی حیثیت ضمنی ہوتی ہے، اصل جو ہے وہ بیچ کا نگینہ ہے۔ تو یہ وسط کا جو مطلب ہے وہ مرکزیت کا ہے، اعتدال کا ہے، اور اس کا تکمیل کا ہے، یعنی گویا کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ کے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر اللہ نے دین مکمل کیا، اس امت کے لیے اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب یہ جو امت ہے یہ معتدل ہے، متوسط ہے، درمیان میں ہے، مرکزیت رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، جو خصوصیات دوسری امتوں کو حاصل نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے، اور یہ امت خاتم الامم ہے۔ اللہ نے اس امت کو خاتم الامم بنایا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مراد وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ امت تو آپ کے سب ہیں، جتنے انسانیت میں کے لوگ ہیں، کسی مذہب کے ہیں، کہیں کے رہنے والے ہیں، حقیقت میں تو سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، اور یہاں جو مراد ہے بظاہر وہ امت اجابت ہے، یعنی جو بات ماننے والی امت ہے، اللہ نے اس کو نمونہ بنایا۔ اور نمونہ کس کے لیے بنایا؟ جو اور امتیں ہیں جن کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، جن کو امت دعوت کہا جاتا ہے کہ ان تک بات پہنچائی جائے گی، ان لوگوں کے لیے اللہ نے ماننے والی امت کو جو امت اجابت ہے ایک نمونے کی امت بنایا، ایک مرکزی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرما رہے ہیں بنایا ہے، اس میں ایک طرح کی تحریر بھی ہے۔ ایک طرف جو بات کہی جا رہی ہے باعث شکر ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسی امت میں ہم کو پیدا کیا جو سب سے زیادہ افضل امت ہے، آخری امت ہے، لیکن دوسری طرف تحریر ہے کہ دیکھو تمہارا مقام کیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جیسے کہا جاتا کہ ارے آپ تو فلاں منصب پر فائز ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ٹھیک ہے فائز ہیں، یعنی آپ کو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو مقام ہے اس سے فروتر کوئی بات آپ سے صادر نہ ہو۔ تو یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جعلنا کو امتوں وسطا، اس میں ایک تحریر ہے، امت کو گویا کہ خبردار بھی کیا جا رہا ہے، تمہیں اللہ نے ایک مقام دیا ہے، تمہیں مرکزی امت بنایا ہے، تمہیں دیکھ کر لوگ صحیح بات سیکھیں گے، لیکن ظاہر ہے کب ہوگا؟ جب یہ امت صحیح راستے پر چلے گی، سیدھے راستے پر چلے گی، اپنے کو اعتدال پر قائم رکھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق کرتی رہے گی، تبھی تو لوگ سیکھیں گے۔ تو ایک تو اللہ نے اس کو یہ مرکزیت جو دی ہے اس کا ذکر ہے، یہ مرکزیت اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہوگی، اس کا ذکر اور بعض جگہوں پر آتا ہے، یہاں پر بھی کچھ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ اللہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنائے اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ ایک تو یہ قیامت میں ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے تم نے بات پہنچا دی، تو انبیاء کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو بات پہنچا دی۔ جب قوموں سے سوال کیا جائے گا، امتوں سے سوال کیا جائے گا، تو کیا کہیں گے؟ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، نہ بشیر آیا، نہ نذیر آیا، نہ بشارت دینے والا آیا، نہ ڈرانے والا آیا،
یعنی صاف انکار کر دیں گے کوئی نبی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نبیوں سے گواہ پیش کرو، تو گواہی میں وہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے. تو ان سے کہا جائے گا جب گواہی دے گی امت محمدیہ کہ ہاں یہ انبیاء علیہم السلام ہیں جنہوں نے بات پہنچا دی اپنی اپنی امتوں کو، تو سوال یہ ہوگا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تھے کیا وہاں پر؟ تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. یہ بات ہم سے ہمارے آخری نبی جو ہم میں آئے انہوں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ فلاں فلاں نبی آئے، ہر قوم میں نبی آئے، انہوں نے اپنی قوم تک بات پہنچائی، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کی خبر دی. یہ مطلب ہے اس کا جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو کہ انہوں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ بتا دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہے مراد، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مقام دیا ہے وہ بھی مراد. اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے گواہ بنایا ہے، نمونہ بنایا. جو بات ابھی اوپر چل رہی تھی کہ یہ مرکزی امت ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے لیے وہ صحیح راستہ کھولے، ساری دنیا کو ہدایت کے راستے پر لائے، دعوت کا کام کرے. یہ کام اس امت کا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو صحیح راستہ بتایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، خاص دنیا کی زندگی آپ کو حاصل تھی، تو آپ لوگوں کو راستہ بتاتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے. آپ نے لوگوں کو ایک راستے پہ لا کے کھڑا کیا. حضرات صحابہ سے بڑھ کر مطیع و فرما بردار کون ہوگا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر جذب کر لیا، وہ نمونہ بن گئے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھڑا کیا ہے کہ جو کار نبوت تھا وہ کار نبوت ابھی اس امت کے افراد قیامت تک انجام دیتے رہیں گے. یہ مطلب ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یعنی مطلب رسول نے تم کو سب بتا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک تم بتاؤ. تو ایک دنیا میں اس کو تمہارے لیے طے کر لیا گیا کہ تم کو سب سے مرکزی امت بنایا گیا اور تم کو دوسروں کے رہبر بنایا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رہبر بنایا گیا، اور تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. اور پھر قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے، امتوں کے لیے تم کو گواہ بنائے گا، اور رسول پاک علیہ السلام کو گواہ کے طور پر تم پر کھڑا کرے گا. تو یہ دونوں باتیں یہاں دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے مقام دیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. پھر فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے اور جس قبلے پر آپ تھے وہ تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ پھر جانے والوں میں کون رسول کی پیروی کرنے والے. یعنی ایک امتحان تھا، وہاں بیت المقدس قبلہ قرار دیا گیا، ایک امتحان تھا، امتحان سب کا تھا. تمہارا دل لگا ہوا تو بیت اللہ کی طرف، تو یہ تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے جی پر چلتے ہو یا نہ اللہ کا حکم مانتے ہو، اس کی بات مانتے ہو. ظاہر ہے کہ تم لوگوں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. اب دوسرا امتحان خاص طور پہ ان لوگوں کا ہے، یہودیوں کا اور نصارہ کا، کہ جب یہ اب قبلے کی تحویل ہو رہی ہے تو اب یہ ان کے لیے امتحان کی گھڑی، اب یہ ان کے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اب تک تو ہمارا قبلہ سب مان رہے تھے، آخری نبی جو ہیں یہ ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، اب انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا. یہ اب سب سے بڑا امتحان ان لوگوں کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ کھل گئی بات کہ کون لوگ منافق ہیں اور کون لوگ وہ ہیں جو صحیح بات ماننے والے ہیں. اور چونکہ بہت سے منافقین بھی تھے جنہوں نے اس طرح کے جملے کسے، اس لیے یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. لیکن زیادہ تر جو اصل مخاطب ان معاملات میں ہیں وہ یہود ہیں. یہود سب سے آگے تھے، سب کو وہی بھڑکاتے تھے، نفاق پر لانے والے لوگوں کو وہی تھے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس آزمائش میں پورا کون اترتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے، ہاں یہ تو بھاری ہی تھا، یعنی یہ جو عمل ہوا بھی تحویل قبلہ ہونے والا ہے یہ تو بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے راہیاب کیا ہے. اب اس کے بعد ایک انہوں نے جو پھلجھڑیاں چھوڑتے رہتے تھے، ایک پھلجھڑی انہوں نے کیا چھوڑی، یہودی کہنے لگے
کہ اگر قبلہ بدل بھی گیا ہم مان لیتے ہیں کہ یہی اصل قبلہ ہے، تو اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اب تک جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی وہ تو سب بیکار ہو گئی، گویا غلط رخ کی طرف انہوں نے نمازیں پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا نہایت رحیم ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل تو اطاعت خداوندی ہے، بھئی پہلے کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ادھر نماز پڑھی گئی، اب کہا جا رہا بیت اللہ سے رخ کر لو، اب ادھر رخ کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ پہلے نمازیں ضائع ہو گئیں بالکل بیکار کی بات۔ اللہ تمہارے ان کاموں کو، ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے قبول فرما لیا ان تمام نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، وہ بھی تو اللہ کا حکم تھا۔ تو اصل تو بار بار یہ بات کہی جائے گی، اللہ کا حکم اصل ہے، مشرق بھی اللہ کہ مغرب بھی اللہ کا۔ اب یہ اعتراض کرنا ہے کہ ادھر نماز پڑھی ادھر نماز پڑھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ کہا گیا، جہاں بھی رخ کرو اللہ ادھر ہے۔ تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو اللہ کے حکم سے پڑھی، اور ہر طرف اللہ کی ذات ہے تو وہ نمازیں ضائع نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، دیکھو غور کرنے کی، کہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا لیضیع ایمانکم، ایمان سے مراد بظاہر نماز ہے، اور اس کا ذکر بعض روایتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کو کل ایمان قرار دیا گیا، نماز کو کل ایمان قرار دیا گیا۔ اور دیکھو حدیثوں میں کس قدر اہمیت کے ساتھ نماز کا بیان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ جب نماز کل ایمان ہے تو ظاہر ہے کہ ترک نماز ترک ایمان، تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں، سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا۔ اللہ نے یہاں نماز کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ایمان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عقیدے کو، تمہارے اس یقین کو، جس یقین کے ساتھ تم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اس یقین کو ضائع نہیں کرے گا، اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اصل مراد تو نمازیں ہی ہیں، کہ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا تم نے اللہ کی ذات پر یقین کر کے پڑھی ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ اللہ کے حکم سے پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا۔ اور اللہ تو بہت مہربان ہے اور نہایت رحیم ہے۔ رؤوف کا جو لفظ ہے انتہائی درجے جو شفیق ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعضوں نے کہا رحیم سے زیادہ اس کے اندر شفقت و رحمت ہے، شفقت و رحمت اس کے اندر رحیم سے زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو لفظ ہے یہ رؤوف کا، اس میں اصل مادہ شفقت کا ہے، شفقت اور مہربانی کا مادہ خاص ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو بہت مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ کیسے تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا جبکہ اس کے حکم کے مطابق تم کر رہے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اب یہ پوری تمہید وہی چل رہی، ابھی تو یہ بات کہہ دی گئی کہ قبلہ بدلا جائے گا، تو بھی دیکھو کیا کیا تماشا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان کی، ہم آسمان کی طرف بار بار آپ کے رخ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم بار بار آپ آسمان کی طرف رخ فرماتے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کی طرف بھی کیسا اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ گویا کہ وہ کرنا چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اللہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق حکم نازل فرمانا چاہتا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کر رہے ہیں اور آپ کی چاہت ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے، تو ہم ضرور آپ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق رخ کر دیں گے، آپ کا قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے۔ اور یہ جب مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اس کے بعد سے تمنا آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہاں تو آسان تھا، بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا، یہاں نہیں ہوتا تھا، تو آپ یہ تمنا تھی آپ کی کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جو اوپر ان کا ذکر ہو چکا، تب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب بہت جلد یہ حکم آنے والا ہے۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہوں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہوں گے، وہ حکم لائیں گے تحویل قبلہ کا۔ تو یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور جب کسی آدمی کو انتظار ہو، اشتیاق ہو کسی چیز کا، تو جس سمت کی طرف سے وہ خوشخبری دینے والا آ رہا ہو، بار بار دیکھتا ہے آدمی اب آیا تب آیا، کہتے ہیں ذرا کھڑکا ہوا کھٹکا ہوا، دل کہتا ہاں شاید وہی آئے ہوں گے جن کا انتظار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر
रुख फरमाते थे कि शायद जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, उसी का जिक्र है। तो अल्लाह फरमाता है कि आप परेशान ना हो, हम जरूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद वही अल्लाह की पसंद है, अल्लाह का वही हुक्म है, जो आप चाह रहे हैं वही होगा। बस अब उसके बाद ये आयत उतर आई, वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, बस अब आप अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। अब आप अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। रवायतों में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई है तहवीर क़िबला की, ये असल तहवीर क़िबला की आयत, ये उसका हिस्सा है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, क्या आप अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। उस वक्त आप बनु सलमा में थे और एक मस्जिद में नमाज असर गालिबन पढ़ा रहे थे। बस 2 रकतें हो चुकी थी और ये हुक्म आ गया। नमाज के दौरान ये आयतें नाजिल हुई, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, क्या आप मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लीजिए। और चूंकि हमने बात अर्ज की, बिल्कुल मुखालिफ सिम की तरफ किबला हो गया, कहाँ शिमाल और कहाँ जुनूब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पलट गए और वहां से चले रुख फेर कर और इधर आ गए। और 2 रकतें आपने इस तरह पूरी फरमाई कि बिल्कुल जो आखिरी सफ थी वो पहली सफ हो गई और जो पहली सफ थी वो आखिरी सफ हो गई। आप वहां से चले रुख फेर कर, बिल्कुल जैसे ही आयत उतरी आपने रुख फेर लिया बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ, बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, और सीधे आप तशरीफ लाए और आखिरी सफ में आकर आगे खड़े हो गए और 2 रकतें आपने पूरी फरमाई। उस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। और जो हजरात गए होंगे हज करने उम्रा करने, देखी होगी उन्होंने, आज भी वहाँ अलामत मौजूद है। तो मस्जिद क़िबलतैन इसीलिए कहते हैं कि वहाँ दोनों जो नमाजें हुई, एक ही नमाज दोनों क़िबले की तरफ हुई। आधी नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुई और आधी नमाज बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़ी गई, इसलिए उसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। और जाहिर है कि मस्जिद नबवी जो पहले तामीर हुई थी उसमें भी क़िबला रखा गया था बैतुल मुक़द्दस की तरफ। अब जब ये आयत नाजिल हो गई, फिर आप मस्जिद नबवी जो नमाज पढ़ाने लगे तो वहां भी बिल्कुल बरअक्स हो गया। इधर नमाज पढ़ाते थे आप, अब आप बिल्कुल आगे नमाज पढ़ाने लगे। आप इससे एक अंदाजा कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हुजरे शुरू में बनाए थे वो पीछे बनाए, आगे नहीं बनाए थे। यानी बिल्कुल जहाँ इमाम खड़ा होता है उसके मुहाजात में बाएं तरफ नहीं बनाए थे, बल्कि पीछे बनाए थे। आप अंदाजा करें, जब आप मस्जिद नबवी जाएंगे, अभी फिलहाल जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, तो एक मस्जिद है ना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, लिखा भी हुआ है हाज़ा हद्दु मस्जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाज़ा हद्दु मस्जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखा हुआ है। तो आप ये अंदाजा कीजिए, जहाँ इमाम नमाज पढ़ाता है उसके बिल्कुल बरअक्स पीछे आ जाइए, जहाँ पर्दा लगा हुआ है और हमेशा बंद ही रहता है, वो अंदर इधर से जाने ही नहीं देते। तो वहां पर असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला था, उस आगे के मुसल्ले के बिल्कुल मुहाजात में सामने, बिल्कुल पीछे इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला था। अब आप गौर कीजिए, इधर मुसल्ला था और हुजरा आयशा कहाँ है, पीछे। असल किबला जो पहले था बैतुल मुक़द्दस की तरफ, उसके एतबार से आपका हुजरा शरीफा किधर था, बिल्कुल पीछे था। लेकिन जब किबला बदल गया और उधर चला गया, किबला जो पीछे था वो आगे हो गया, जो आगे था वो पीछे हो गया। तो जाहिर है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था, हुजरा आयशा खास तौर से, और हुजरा फातिमा भी है, दूसरे अज़वाज मुतहरात के हुजरे भी हैं, असलन वो सारे हुजरे पीछे थे। लेकिन वो सारे के सारे हुजरे तहवील किबला के बाद क्या हुए, वो सब आगे हो गए। अब आपके लिए आसान हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा से निकलते थे और सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर तशरीफ ले आते, अपनी उस जगह पर जहाँ आपको नमाज पढ़ानी होती, महराबुन नबी में आप तशरीफ लाते थे और वहाँ नमाज पढ़ाते थे। इससे एक बात और भी सामने आती है कि आप गौर कीजिए कि आगे जो मुसल्ला आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उस मुसल्ले के बिल्कुल मुहाजात में जो जगह है, ये भी वो जगह है जहाँ आपने न जाने कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी नमाजें पढ़ाई। अब आप चाहें तो अंदाजा करके वहाँ जाके नमाज पढ़िए। तो महराबुन नबी में तो नमाज पढ़ना आसान होता नहीं, इतनी भीड़ होती है, लेकिन उसके मुहाजात में जहाँ मस्जिद नबवी ख़त्म हो रही है, वहाँ पर जो जगह है उसके बिल्कुल मुकाबिल में, वो भी तो असलन एक ज़माने में महराबुन नबी रही है और आपने न जाने कितने दिनों वहाँ नमाज पढ़ी है। तो वो भी एक बड़ी बरकत की जगह है, उसका आमतौर से लोग ख्याल नहीं होता। बहरहाल ये किबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के एतबार से बदल दिया गया और ये हुक्म आ गया कि आप मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लीजिए। और फिर फरमाया वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपने रुख को उसी की तरफ कर लिया करो। शतर कहते हैं सिमत को,
शत्र कहते हैं सिमत को, हिस्से को भी कहते हैं, कुछ शत्र निस को भी कहते हैं, कुछ हिस्से को भी कहते हैं। और यहाँ जो बात कही से मुराद वो सिमत है, और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बस सिमत को क़िबला करार दिया, वरना आयन क़िबला अगर गौर किया जाए तो कोई आसान काम नहीं है कि आदमी आयन क़िबले की तरफ करे। अब हजारों किलोमीटर दूर है वो, तो बिल्कुल मुतअय्यन आयन क़िबले की तरफ करना कोई आसान नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया कि सिमत क़िबला को असल क़िबला करार दे दिया गया कि तुम क़िबले की सिमत की तरफ खड़े हो जाओ, बस तुम्हारे लिए नमाज दुरुस्त हो जाएगी, यही असल है। तो फरमाया तुम कहीं भी हो तो बैतुल्लाह की तरफ, उसी की तरफ सिमत करके, उसी सिमत की तरफ रुख करके तुम नमाज पढ़ा करो, उसी तरफ अपने रुख को कर लिया करो। तुम जहाँ कहीं भी हो अपने रुख को उसी की तरफ कर लिया करो। अब ये बात भी खास तौर से इसलिए कही है, तमाम मुसलमानों को खिताब करके कही है कि यहूदियों के चक्कर में ना पड़ना। बैतुल मुक़द्दस में करीब हैं तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है, और जब दूर सफर में चले गए तो बजाय इसके कि बैतुल मुक़द्दस को असल करार दें, अब मगरिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है। ये सिमत असल नहीं है, बल्कि जहाँ उनके लिए बैतुल मुक़द्दस को असल क़िबला करार दिया गया था, अब तुम्हारे लिए बैतुल्लाह को असल क़िबला करार दिया जा रहा है। तो हर जगह वो क़िबला है, कितनी फासले पर चले जाओ, हजारों किलोमीटर दूर चले जाओ, लेकिन अपना जो रुख करना है तुम्हें वो बैतुल्लाह की तरफ करना है, उसी की सिमत की तरफ तुम्हें रुख करना है, यही तुम्हारे लिए क़िबला करार दिया गया। वइन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। और फरमाया यकीनन जिनको किताब मिल चुकी है वो खूब वाकिफ़ हैं कि वो उनके रब की तरफ से सच्ची ही है, और वो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। जिनको किताब दी गई वो समझते हैं कि वो किताब अल्लाह की तरफ से है, सही है, और ये भी जानते हैं कि ये सब होना है, आखिरी नबी आने हैं, क़िबला बैतुल्लाह की तरफ भी होना है, और बनु इस्माइल को ये बरकजियत हासिल होनी है। ये सारे इशारात उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। हमने पहले भी अर्ज़ किया था, उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं कि तुम्हारे भाई में से एक नबी आने वाला है। जाहिर है कि अगर बनु इसराइल में से ही नबी आना होता आखिरी नबी तो कहा जाता तुम में से नबी आने वाला है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहा गया, तुम्हारे भाई में से, तुम्हारे भाइयों में से एक नबी आने वाला है। तो इससे भी उसकी वजाहत होती है, और भी वजाहतें और इशारात तो बकसरत मौजूद हैं, यहाँ तक कि तहवीर क़िबला के इशारात भी तौरात में और आसमानी किताबों में मौजूद है। तो ये वजाहत की जा रही है कि जिनको किताब मिली वो जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि वो उनके तरफ से, कि वो उनके रब की तरफ से सच ही है, और वो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। यानी अभी जो एतराज़ कर रहे हैं कि क्यों क़िबला बदल गया और ये हो गया वो हो गया, अल्लाह सब जानता है, ये सब होना था, पहले ही अल्लाह ने तुम्हें बता दिया कि जब ये क़िबला बदलेगा तो क्या क्या तमाशे करेंगे वो। फिर फरमाया वलइन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतका वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद। फरमाया कि अगर आप जिन लोगों को किताब दी गई है, अगर आप उनके सामने हर तरह की निशानी ले आएं तो भी वो आपके क़िबले के पीछे नहीं होंगे। मतलब ये है कि आप परेशान ना हो, वो तो मानने वाले हैं नहीं, शुरू से हर धर्मी पे चले आ रहे हैं, और ये तय कर लिया उन्होंने बनु इस्माइल में नबी आ गया तो हमें मानना ही नहीं, उसकी कोई बात नहीं माननी, छोड़ दीजिए उनको, कि उनको करना है करें। आप उनको अपने क़िबले के पीछे करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, उनको ये अक्ल आती ही नहीं। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी जाहिर है कि उनके क़िबले के पीछे नहीं हो सकते, कि आपके पास तो वही आ चुकी है, क़िबला बदल चुका, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हुक्म दिया जा चुका नमाज पढ़ने का। आप उनको खुश करने के लिए तो कर नहीं सकते कि अपना क़िबला बदल दें, तो आपकी चाहत, आपकी पसंद भी है, अल्लाह का हुक्म है। अब आपको इसी क़िबले की तरफ रहना है तो छोड़िए उनको, जाने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप अपना रुख है उस रुख की तरफ आप नमाज पढ़ते रहें। और फिर आगे फरमाया वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, खुद उनका हाल ये कि आपस में उनके दिल टूटे हुए हैं, यहूदी अलग हैं, नसरानी अलग हैं, और जाहिर है सबसे बढ़कर अगर दुश्मनी किसी कौम को किसी कौम से हो सकती थी और होनी चाहिए तो यहूदियों को नसारा से, और नसारा से यहूदियों को होनी चाहिए। सबसे बढ़कर नसारा को यहूदियों से होनी चाहिए। क्यों? किसी को उन्होंने, यहूदियों ने उनके नबी को कत्ल किया, और किस नबी को कत्ल किया? इसको खुदा का बेटा कहते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको खुदा का बेटा कहते थे, यहूदियों ने उनको शहीद किया, कत्ल किया, सूली पे चढ़ाया। और उनका ये अकीदा है कि यहूदियों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया और वो शहीद हो गए, और बाद में अल्लाह ने जिंदा करके उठा लिया। मुसलमान तो ये कहते हैं कि सूली पर वो चढ़े ही नहीं, अल्लाह ने
ان کو دھوکے میں رکھا, کسی دوسرے کو سولی پہ چڑھا دیا یہ سمجھ کر کے وہ عیسیٰ ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو جن کو شہید کیا, جس قوم نے, جن کے نبی کو, بلکہ کہنا چاہیے جن کے خدا کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے نا, ان کو یہودیوں نے ان کو شہید کیا. سب سے بڑے دشمن کوئی اگر ہو سکتے تھے ان کے لیے تو یہودی ہو سکتے تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہودیوں کے سارے جرم انہوں نے معاف کر دیے, اور صرف کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی دشمنی, مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے یہ ساری طاقتیں ایک ہیں. الکفر ملت واحدہ, یہ سب ایک ملت ہیں, چاہے یہودی ہوں, نصارہ ہوں, مشرک ہوں. اس لیے کہ ان کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو سب سے بڑے دشمن ان کے مسلمان. حالانکہ کیسی الٹی بات, قرآن مجید ان کی کتابوں کی تصدیق ہے. جو ان کی کتابوں میں کہا گیا, قرآن مجید آیا تو گویا کہ ان کتابوں کی تصدیق ہوئی. سب سے زیادہ ان کو مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے تھا, مسلمانوں کی بات ماننی چاہیے, لیکن بالکل ہر گرمی میں لگے ہوئے ہیں, کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے چکر میں نہ پڑیں. یہ تو آپ کچھ بھی نشانی لے آئیں, ماننے والے نہیں. ہاں, حالانکہ ان کا خود حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ظاہری طور پر ایک نظر آتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی دشمن. اگر عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق کو بنایا تو انہوں نے مغرب کو بنایا. عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق کو بنایا تو باہر وہ نکلتے ہیں تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے اپنی, بلکہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ تو خود آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, قرآن مجید بیان کیا گیا. تم ان کو ایک سمجھتے ہو, ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات پر چلے تب تو یقیناً آپ ناانصافوں میں ہو جائیں. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس تو اب اللہ کی طرف سے وحی آ چکی, اب اس کے بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کی خواہشات پر چلیں. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ کو یہودی بنا دیں, نصرانی بنا دیں, اور ایسا اگر ہو تب تو پھر آخری درجے کی ناانصافی کی بات ہے. ظاہر ہے کہ ممکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, لیکن یہ بات آپ کو خطاب کر کے اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ امت سمجھ لے اس بات کو کہ اگر امت نے غلط راستہ اختیار کیا اور یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کیا تو آخری درجے میں وہ ناانصاف شمار کیے جائیں گے. اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی, اس میں ساری باتیں آتی. یہودیوں کا کوئی بھی طریقہ آدمی اختیار کرے, ان کا کلچر اختیار کرے, عیسائیوں کی تہذیب اختیار کی جائے اور ان کے نمونے سامنے رکھے جائیں, تو یاد رکھیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناانصاف قرار دیتا ہے, ظالم قرار دیتا ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں شریعت دے دی, نظام دے دیا, زندگی کا راستہ بتا دیا. اب اس کے بعد دوسری طرف نگاہ کرنا, یہود و نصارہ کو دیکھنا, ان کا کلچر اختیار کرنا اور معاذ اللہ آگے بڑھ کر ان کے عقیدے کو اختیار کر لینا, یہ کھلا ہوا ظلم ہے. بہت سے لوگ ہیں جو برتھ ڈے مناتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. برتھ ڈے عیسائیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ایک سال زندگی کا گزر گیا تو یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال مل گیا, سچی بات یہ کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. آدمی 50 سال کا ہو گیا, اب 50 سال گئے اس کی زندگی کے, کتنے بچے ہیں پتہ نہیں, کتنے بچے ہیں پتہ نہیں. یہ خوشی کی بات ہے غم کی بات؟ آدمی عبرت پکڑے اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے کہ ہماری وہ زندگی صحیح راستے پر گزرے, اللہ کے نظام اور اللہ کے دیے ہوئے جو نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نظام دیا اس کے مطابق گزرے. یہ اصل ہمارا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.